هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا معاشی نظام اس عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ اس کو جاننے کے لیے، بلکہ اس نظام کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے لیے، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے 279 تک کا الگ مطالعہ کریں گے۔ 267 نمبر کی آیت اس طرح ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمزوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ناظرین کرام، اب آئیے ان آیات کا بالتفصیل بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 267 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور زمین سے ہم نے جو تمہارے لیے نکالا ہے اس سے بھی خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خراب چیز دینے کا ارادہ مت کرو، جبکہ حال یہ ہے کہ خراب چیز تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، مگر یہ کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اس آیت کریمہ سے ناظرین کرام 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے آدمی کو اپنے مال میں سے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو خرچ کرنا ہے اپنی زرعی پیداوار میں سے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی راہ میں دو تو اچھا مال دو، پاک مال دو، خبیث مال، خراب مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ مت کرو۔ اور یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی خراب مال لینے کے لیے خود تیار نہیں ہوتا، تو جب تم خود خراب مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو خراب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کا ارادہ کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نیت
اس انفاق کے تعلق سے خالص نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے، ارے اپنی محنت کی کمائی غریبوں میں بانٹ دے رہا ہے، ارے غریب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کے میدان میں آگے بڑھنے والے کو شیطان فقر سے، غریبی سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرے گا، غریبوں کی خبر گیری کرے گا تو خود غریب ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے تو اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنی مہربانی کا۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان تو تمہیں فحشہ کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، فحشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی ایسا عمل کرے جس کا نقصان صرف اس کی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ اس کی ذات سے آگے بڑھ کر کے دوسروں تک اس کا ضرر پہنچے۔ سوء اور فحشہ یہ اکثر دونوں الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوء کا مطلب ہوتا ہے وہ برا عمل جس کا نقصان صرف کرنے والے کی ذات تک محدود رہے، اور فحشہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گناہ یا وہ برا عمل جس کا معاملہ اور جس کا ضرر صرف کرنے والے تک محدود نہ رہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے ضرر پہنچے۔ تو شیطان تمہیں ایسے خراب کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہیں اس چیز سے ضرر تو پہنچے گا ہی، دوسرے لوگ بھی اس ضرر سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں متنبہ کیا ہے کہ اگر اس طریقے کی بات، اس طریقے کا وسوسہ دل میں پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آدمی غریب ہو جائے گا، تو آدمی سمجھ لے کہ اس طریقے کی بات اور اس طریقے کا وسوسہ القاء شیطانی ہے، اور اپنے دل سے اس خیال کو دور کر دے، اس وسوسے کو دور کر دے۔ اور اگر انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آدمی اللہ کی مغفرت اور اس کے فضل کا مستحق بنتا ہے، تو سمجھے یہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ڈالی گئی بات ہے، اس کو القاء رحمانی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ القاء کی دو قسمیں ہو گئیں، القاء شیطانی اور القاء رحمانی۔ آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی واسع ہے اور علیم ہے، یعنی اس کے پاس دینے کے لیے کمی نہیں ہے، وہ دیتا جائے گا تو اس کے خزانے سے کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور علیم کی صفت واسع کے بعد ذکر کر کے یہ بتلانا چاہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کون آدمی میری راہ میں خرچ کرتا ہے اور کس بنیاد کے اوپر خرچ کرتا ہے، اسی اعتبار سے ہم اس کو اپنے فضل اور اپنی مغفرت سے نوازتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد کی آیت قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، اور وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں حکمت کا حوالہ کیوں دیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے؟ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت کا مطلب ہے اصابت رائے، صحیح سوچ۔ صحیح سوچ کا ذکر یہاں کیا معنی رکھتا ہے؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ذرا سوچو کہ ایک سڑک کے اوپر ہزاروں لاکھوں گاڑیاں تیزی سے رواں دواں ہیں، تو جب تک گاڑیاں چلتی رہتی ہیں تب تک لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی ہزاروں لاکھوں گاڑیاں ایک جگہ رک جائیں، ٹریفک جام ہو جائے، تو لوگوں کو کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی مال اگر بہتا رہے، لوگوں کے درمیان گردش کرتا رہے، تو مال بہت ہی منفعت والا ہو جاتا ہے، اور اگر مال کو روک لیا جائے تو اس پانی کی طرح ہو جاتا ہے جو کسی جگہ جمع ہو۔ ناظرین کرام، جب تک پانی بہتا رہتا ہے تب تک پاک رہتا ہے، اور جب جمع ہو جائے کچھ دنوں کے بعد سڑ جاتا ہے۔ اب غور فرمائیں کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے مال کو روک کر کے رکھ۔ اب مال کو آدمی روک کر کے رکھے گا تو اس کا حال ٹریفک جام کی طرح ہو جائے گا، اور ٹریفک جب جام ہو جائے تو لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے گاڑیاں سڑک کے اوپر رواں دواں ہوں، اور سڑک کے اوپر گاڑیاں اگر رواں دواں ہوں تو آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔
تو آدمی کے پاس اگر حکمت ہو، یعنی صحیح سوچ سمجھ ہو، یا بالفاظ دیگر قرآن و حدیث کا علم ہو، تو اسے معلوم ہوگا کہ دولت گردش میں رہے تو فائدے مند رہتی ہے، اور اگر دولت گردش میں نہ رہے، ایک جگہ جمع ہو جائے تو بہت ہی نقصان دہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرتے ہو، اسی طریقے سے جو نظر مانتے ہو کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنی مقدار میں مال یا اتنا پیسہ تیری راہ میں خرچ کروں گا، تو یہ نظر ہے، نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ تو جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو تم نظر مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آگے یہ بتایا گیا کہ صدقات کو ظاہر کر کے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور چھپا کر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگر فائدہ اس میں ہو کہ آدمی ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو تو ظاہر کر کے خرچ کرے، اور اگر فائدہ اس میں ہو کہ چھپا کر کے خرچ کرے تو چھپا کر کے خرچ کرے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی وجہ سے، خرچ کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے۔ آگے یہ فرمایا گیا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات کیوں کہی گئی؟ در حقیقت انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے کچھ غیر مسلم جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے رشتہ دار ہیں اور وہ غریب ہیں، تو کیا ہم ان کے اوپر بھی صدقات خرچ کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ اتری لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالی ہی جس کو چاہے ہدایت دے، آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ ہدایت کا معاملہ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، انسان کا اپنا اختیار ہے۔ جہاں تک خرچ کرنے کا معاملہ ہے غریب لوگوں کے اوپر، اگر وہ مسلم ہو تب بھی خرچ کر سکتے ہو، اور اگر غیر مسلم ہے تب بھی خرچ کر سکتے ہو، اور اس میں معاملہ اسلام اور غیر اسلام کا نہیں بلکہ تنگ دستی اور خوشحالی کا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ القرآن هو الهادي لأوائلنا۔ آگے یہ فرمایا گیا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو خرچ کرتے ہو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے، تو اگر اس مقصد سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ ذہن نشین رہے کہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، یہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اس مال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس انفاق کا، اس خرچ کرنے کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا پورا پورا بدلہ دینے ہی والا ہے، اور اس کے اوپر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، ظالم نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اولین مستحقین کون ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، تو یہ بتایا گیا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے علماء جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی وہ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ معاش کے لیے تگو دو کرنے لگیں تو دعوت دین کا کام باضابطہ طور پر نہیں کر پائیں گے، لہذا مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے صدقات ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں جو دعوت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کچھ ایسے لوگوں کے اوپر بھی صدقے کا مال خرچ کرنا چاہیے جو ہیں تو غریب، لیکن خودداری کی وجہ سے ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، جبکہ بیچارے بڑے غریب ہوتے ہیں، لیکن خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ تو ایسے خوددار لوگوں کے پاس اپنے صدقے کا مال پہنچا دیا کرو تاکہ ان کی خودداری قائم رہے اور وہ پریشانی سے بچ جائیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ تعرفہم بسیماہم،
تم ان کو ان کی پیشانی سے پہچان لوگے کہ یہ محتاج ہیں، لیکن خودداری کی وجہ سے وہ تم سے سوال نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ تم سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ ناظرین کرام، یہاں ایسے گداگروں کا استثناء کر دیا گیا ہے جو پیشہ ور ہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ذمہ دار بنیں۔ جارج برناشا نے بالکل صحیح کہا کہ جس قوم میں نظام زکوٰۃ جیسا نظام موجود ہو، اس کے اندر اتنے زیادہ گداگر، اتنے زیادہ فقیر، اتنے زیادہ بھکمنگے، اتنے زیادہ بیگرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مالدار لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور نکالتے ہیں تو اس کا صحیح مصرف نہیں جانتے۔ تو جو پیشے کے طور پر جو پیشہ ور گداگر ہیں، در حقیقت یہ لوگ لپٹ کر کے مانگتے ہیں، ان کو اپنے صدقے سے کچھ نہ دیا جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یہ مت سمجھو کہ کچھ پیسہ تم نے خرچ کر دیا ضائع چلا گیا، بلکہ ایک ایک پیسہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور ایک ایک پیسے کا بدلہ تمہیں دیا جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدمی تاریکی میں بھی خرچ کر سکتا ہے، اجالے میں بھی خرچ کر سکتا ہے، خلوت میں بھی خرچ کر سکتا ہے، جلوت میں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، رات میں، دن میں، چپکے، علانیہ، جب چاہے جب خرچ کر سکتا ہے، جیسی ضرورت پڑے، جیسے حالات متقاضی ہوں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو پائیں گے، بلکہ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی آدمی کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو۔ یہاں سود خور کو باولا کہا گیا ہے، پاگل کہا گیا ہے، دیوانہ کہا گیا ہے، خبتی کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس وجہ سے کہ سود خور یہ دھن کی دھن میں باولا رہتا ہے، اس کا مزاج بالکل پاگلوں جیسا ہوتا ہے، کہ جس کو اس نے قرض دیا ہے، راس المال تو اس کا محفوظ ہے، سرمایہ تو محفوظ ہے، سود بیٹھے بٹھائے اس کو مل رہا ہے، اور اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ جس کو اس نے قرض دیا ہے فٹ پاتھ پر آ گیا ہے، تب بھی اس کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں جاتا، سرمایہ کے ساتھ ساتھ سود وصول کر لینے پر مصر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سود خور کے لیے جو تعبیر استعمال فرمائی وہ یہ کہ جیسے کسی آدمی کو شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، ایسے سود خور کی حالت ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور نقطہ قابل غور ہے، کیا انسان کے بدن میں شیطان آ جاتا ہے؟ کیا جن انسان کے اوپر سوار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کچھ اس طریقے کی علامات جو انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، اکثر اس کا سبب کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، لیکن ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ انسان کے اوپر جن کا سوار ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا جاہل ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور عقیدے کا مسئلہ یہاں جان لیں، کیا مرنے والی کی روح انسان کے بدن میں آ جاتی ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کے اوپر فلاں آدمی سوار ہے، اور اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں فلاں مرے ہوئے آدمی کی روح ہوں، اور میں فلاں وہ آدمی ہوں جو اس سے پہلے مر گیا تھا۔ ناظرین کرام، کیا مرا ہوا آدمی دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ بولے گا جب اس کی روح نکال لی جائے گی، قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک اعمال کر کے آؤں جو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، وہ تو ایک بات ہے جو وہ بول رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے سے لے کر اٹھائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے وہ برزخ ہے، اس سے کوئی آدمی دنیا میں واپس نہیں ہوتا، برزخ سے کوئی آدمی دنیا میں واپس نہیں آتا، اس کی روحیں واپس نہیں آتی۔ لہذا کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ مرے ہوئے آدمی کی روح دنیا میں آ جاتی ہے تو یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو سود خور کی مثال
باولے سے دی گئی ہے، ایسے شخص سے دی گئی ہے جس کے اوپر کوئی جن سوار ہو اور سوار ہو کر کے اس جن نے اس آدمی کو خپتی بنا دیا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ سود حرام ہے، تو اس کے جواب میں مشرکین نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کوئی جرح نہیں فرمائی، اس لیے کہ ان کا یہ قول بالکل لایانی تھا اور جہالت کے اوپر مبنی تھا۔ معمولی ہوش و حواس رکھنے والا آدمی بھی سود کے اور تجارت کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ سود کے اوپر دیا جانے والا جو قرض ہے اس کے اندر آدمی کو محنت نہیں کرنی پڑتی، بیٹھے بٹھائے اسے نفع مل جاتا ہے، لیکن تجارت کرنے والا اپنے وقت کو اس کے اندر صرف کرتا ہے، اپنی ذہانت کو صرف کرتا ہے، اپنی محنت کو صرف کرتا ہے۔ تو تجارت اور سود کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، لہذا مشرکین کا یہ کہنا کہ سود تجارت کی طرح ہے بالبداہت باطل ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کے اوپر قدح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی جاہلانہ بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مسئلہ ہے، کسی آدمی نے اپنی پچھلی زندگی کے اندر سودی کاروبار کیے، اسے دکان بنا لی، مکان بنا لیا، تو کیا توبہ کرنے کے بعد اس دکان سے انتفاع اور مکان سے انتفاع جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جو گزر گیا سو گزر گیا، وہ دکان اس کی ہے، اس مکان کے اندر وہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دوبارہ توبہ کرنے کے بعد پھر اگر سودی کاروبار کرنے لگتا ہے تو گناہ اس کے اوپر لوٹ آئے گا۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وعید سنائی گئی کہ ایسے لوگ جہنم والے ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، یعنی سود خور جہنمی ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب جہنم کا مشاہدہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ سود خور جہنم کے اندر کس بری حالت کے اندر ہے اور کس بری گت کے اندر مبتلا ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ربا کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا البیع اور ایک ہے ربا القرض۔ ربا البیع یہ جائز ہے، یہ پروڈکٹ ہے، اور ربا القرض یہ ناجائز ہے۔ اس کو ایک مثال سے واضح کروں، ایک آدمی زید سے 5 لاکھ روپے میں ایک کار خریدتا ہے، ایک آدمی زید سے 5 لاکھ روپے میں ایک کار خریدتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے جو کار بیچ رہا ہے کہ ابھی پیسہ دیتے ہو تو 5 لاکھ دے دو، 2 دن 4 دن کے بعد اگر دیتے ہو تو 20,000 بڑھا کر دے دو، جائز ہے یہ، اس لیے کہ یہ ربا البیع ہے، پروڈکٹ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی 100 روپیہ لے کر کسی آدمی کو 125 واپس کرے اور کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر کے 4-5 دن کے بعد 125 روپیہ حاصل کرے، یہ ربا القرض ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جو قول ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جس سے منفعت حاصل کی جائے وہ سود ہے، لہذا ربا البیع جائز ہے اس لیے کہ وہ پروڈکٹ ہے، اور ربا القرض جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا اس لیے کہ اس کے اندر سود کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو اس موضوع کے اوپر جاری ہے، انشاءاللہ اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى